بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 7 ووجدك ضالا فهدى اور آپ کو ضال پایا تو ہدایت کر دی، تو رہنمائی کر دی۔ توجہ فرمائیے، لفظ ضال جس کی جمع ضالین قرآن مجید میں آئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا منفی معنی ہے، بھٹکا ہوا راستے سے، سیدھ صراط مستقیم سے جو بھٹکا ہوا ہو۔ واضح ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ معنی نہیں کیا جا سکتا، کوئی کرے بھی تو غلط کرتا ہے، کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ بعض الفاظ کا ایک خاص معنی ہم کثرت سے سنتے ہیں، ایک معنی مشہور ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اسی زبان میں اس لفظ کے اور معانی بھی ہیں، ملتے جلتے معانی ہیں، لیکن ایک معنی جو زیادہ ہم نے سنا ہے وہ منفی پہلو میں زیادہ استعمال ہوا ہے، تو وہ نیگیٹو معنی ہے، منفی ہے، قابل مذمت ہے۔ لیکن اسی لفظ کا ایک معنی ایسا ہے کہ جو بالکل بھی قابل مذمت نہیں ہے۔ ضال کہتے ہیں گمشدہ کو۔ مثال، اگر کوئی بچہ، یہ تقریب ذہن کے لیے مثال ہے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال ہے تاکہ معنی سمجھ پائے۔ اگر کوئی بچہ کسی بھیڑ والی جگہ میں، رش والی جگہ میں، بغیر اس کے کہ بچے کی اپنی غلطی ہو، مثلا اس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اپنے باپ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے، اور اچانک وہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ اس کو نظر نہیں آ رہے، تو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی دیکھے گا کہے گا یہ بچہ کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ عربی زبان میں اس کے لیے بھی لفظ ضال استعمال کیا جاتا ہے، لہذا روایات کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، کافر کے پاس سے بھی ملے تو لے لو۔ یہ ضالہ راستے سے بھٹکی ہوئی، گمراہ مراد نہیں ہے بلکہ گمشدہ چیز ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں رسول اللہ اس انسانیت کی نجات کے لیے گویا کہ ڈھونڈ رہے تھے، بیتاب تھے، منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے وہ مکمل انسانیت کی نجات کا پیغام ملے، جس کے ذریعے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو، اس ظلم و ستم کا شکار انسانیت کو، جہالت کے اندھیروں میں غرق انسانیت کو نجات دلائی جا سکے۔ ورنہ خود رسول اللہ بھٹکے ہوئے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اس معنی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے اس بات کی گواہ ہے، نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، کبھی شرک سے آلودہ نہیں کیا، نہ کبھی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی جس کا بعد میں کفار مکہ رسول اللہ کو طعنہ دیتے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے بہتان لگائے، لیکن وہ سارے کے سارے بہتان کس سے مربوط ہے؟ اعلان نبوت سے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے پہلے تو آپ پہلے بھی یہ غلط کام کرتے تھے، کیونکہ تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی پاک و پاکیزہ، کوئی وہ جسے گمراہی کہا جاتا ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں ہے، صادق اور امین کے نام سے جانے چاہتے ہیں۔ یہ ساری جو بعد میں تہمتیں لگی، یہ تو اس دشمنی کی وجہ سے تھی جو دعوت توحید کا پرچم بلند کرنے پر دشمنی شروع ہوئی تھی، آپ دیکھ لیجئے۔
لہٰذا قطعاً ذال کا وہ منفی معنی نہیں ہے، بلکہ ذال کا وہ معنی کہ جو عربی زبان میں ہے لیکن ہم زیادہ تر اس سے مانوس نہیں ہوتے، اور کئی جگہوں پر عربی کے الفاظ سے یہ مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح ذنب کا معنی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، عام ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ آپ کے وہ گناہ جو پہلے گزر چکے اور وہ گناہ جو بعد میں آنے بخش دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذنب کا جو مشہور معنی کیا جاتا ہے جس سے ہم مانوس ہیں وہ گناہ ہے، جبکہ ذنب کو عربی لغت میں دیکھا جائے تو وہ کسی بھی کام کے نتیجے کو کہتے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر استعمال اس کا برے کاموں کے نتائج کے لیے جن کو ہم گناہ کہتے ہیں زیادہ استعمال ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں بس یہ استعمال ہے، لہٰذا آیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن اگر عربی جو اصیل لغات ہیں وہاں پر روٹ جڑ چیک کی جائے لفظ کے معنی کی، تو پھر یہ سوالات خود بخود ان کے جوابات ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اور اس نے آپ کو گمشدہ پایا، گمشدہ یعنی سرگرداں، اس ہدایت کے انتظار میں، اس مکمل پلان کے انتظار میں جس کا نام شریعت اسلام ہے، کہ وہ آئے تاکہ اس انسانیت کی نجات، ورنہ رسول اللہ اس پورے معاشرے سے بیزار ہو چکے تھے، اور کئی روز یہ بیزاری کی ایک علامت تھی، کئی روز غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور گویا کہ وہ بیتابی، وہ انتظار، اس کیفیت کو اس لفظ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 8، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، عائل کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے آمدنی کا ذریعہ ٹھیک طرح سے نہ ہو، غریب ہو، مالی طور پر غنی نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ اپنے دوسرے احسان کا ذکر فرما رہا ہے، اور آپ کو تنگ دست پایا فَأَغْنَى، تو آپ کو غنی کر دیا، یعنی مالدار کر دیا۔ اور یہ دوسرا احسان اشارہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک مالدار عورت ایک بظاہر دنیا کے اعتبار سے تنگ دست انسان سے شادی کر لے جو یتیم ہے، اور جبکہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سردار خواہش مند ہوں، پیغام بھیج چکے ہوں شادی کا، تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا کی آنکھ رکھنے والے، یہ سمجھدار عورت نہیں ہے، اور پھر اور زیادہ ناسمجھ سمجھیں گے اور طعنہ دیں گے۔ کب؟ کہ جب نہ صرف یہ کہ اس سے شادی کرے بلکہ اس کے بعد اعلان کروا دے کہ آج کے بعد خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سارا مال اس کے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ سوچیں جب یہ اعلان کرایا گیا، بیوی نے یہ اعلان کروایا، تو لوگوں نے کتنا کہا ہوگا کہ عقل ہی نہیں ہے ان میں، لیکن جتنی ان میں عقل ہے کس میں عقل ہوگی؟ اتنا سمجھداری کا فیصلہ کیا کہ رسول اللہ غار حرا میں عبادت میں مشغول ہیں، اور جناب خدیجہ کھانا وغیرہ لے کر پیدل، جو مکہ گئے ہیں جانتے ہیں وہاں پر گاڑی میں جانا پڑتا ہے، اس پہاڑ خانہ کعبہ سے، وہاں سے پیدل جانا بڑا لمبا فاصلہ ہے، تو گاڑی میں جاتے ہیں، اور پھر اس پہاڑ پر چڑھنا بھی، اس کی جو چڑھائی ہے وہ بھی کافی زیادہ مشقت طلب ہے، لیکن یہ بی بی پیدل آتی تھی وہاں سے، امیر خاتون، امیر لوگوں کو آرام و آسائش کی عادت ہوتی ہے، تو یہ آتی ہیں وہاں پر، اور ابھی راستے میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی زوجہ جو ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا وغیرہ لے کر، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دوں کہ جب وہ بی بی آئیں تو ان سے کہیے گا کہ آپ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ دنیا داروں کی نظروں میں ان کی عقل کم ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اس مقام پر پہنچ گئی ہیں اپنی قربانیوں کی بدلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی خود سلام بھیجتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں، یعنی حقیقی مومن ایمان لائیں، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ منافق کو مومن بے وقوف لگتا ہے، اسی طرح مومن کو بھی منافق بے وقوف لگتا ہے، چونکہ منافق کی نظریں اور کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور مومن کی نظریں بہت دور آگے کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ یہ اپنے احسانات یاد کرائے اللہ نے، اور گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تب آپ کو چھوڑا تھا نہ اب آپ کو چھوڑا ہے، اب تو آپ کے ذمے ہم نے اپنی اتنی بڑی ذمہ داری لگا دی ہے، اب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو ہم نے احسانات کیے اے رسول، صدق اللہ العلی العظیم۔